کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد، حالت غیر ہونے پر ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسامہ خامس منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ہمارے ملک عظیم میں کم سن ملازمہ پر تشدد کے آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا ہے، جہاں پر 12 سے 14 سال کی ایک گھریلو ملازمہ جو کہ اپنے گھر سے 6 مہینے قبل اسلام آباد کے ایک جج صاحب کے گھر میں کام کر رہی تھی 6 ماہ سے۔ ان کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ 6 ماہ سے ہماری بیٹی نے کام کیا، لیکن اس کو نہ تو اس کی تنخواہ دی گئی بلکہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ویڈیو سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ۔ اب اس پر جو اس کم سن ملازمہ ہے اس کا بھی ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرے بازو میں درد رہتا تھا جس کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکتی تھی، اور اس پر مجھے ڈنڈوں سے اور چمچوں سے مجھ پر تشدد کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کی جو والدہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو میری بیٹی ہے اس کے جو دانت ہیں وہ توڑے گئے، اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں جو ہے وہ توڑ دیا گیا۔ حالت تشویشناک حالت میں اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بھی چہرے پر تشدد کے جو واضح نشانات ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، اور اب یہ ہے کہ بچی کو سرگودا سے لاہور جو ہے نا وہ شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ آج کی یہ جو تازہ خبر ہے یہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ جو ہے کافی اس پر بات ہو رہی ہے، اہل خانہ اس پر سراپا احتجاج ہیں، ڈاکٹروں نے بھی اس کی حالت کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ اچھا ناظرین، اس پر جو جج صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے اس تشدد کو ڈینائی کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں واقعے سے لاعلم ہوں، لیکن جو میری وائف ہے ان کا زیور جو ہے وہ چوری ہوا ہے۔ تشدد سے انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن والدین جو ہیں ان کا ایک موقف ان کا جو یہ ہے، انہوں نے جو کہا ہے کہ بچی پر تشدد ہوا ہے، ہاتھ اور پاؤں اور اس کے علاوہ دانت توڑے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز نے بھی اسے جو ہے وہ کہا ہے کہ بچی پر جو ہے نا بچی کے چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے والدین نے اس میں ایک اور بڑی اہم چیز بتائی ہے کہ بچی پر تشدد کیا جاتا تھا، اور جب اس کی حالت غیر ہوئی تو اسے جو ہے نا تشدد کے بعد اسے باہر پھینک دیا گیا۔ یہ اس کے گھر والوں کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یہ واقعات جو ہیں پہلے بھی رپورٹ ہوتے آئے ہیں کہ کہیں پر جو وڈیرے ہیں وہ اپنے ملازمین پر تشدد کرتے ہیں، جو ان کے مزارے ہوتے ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو بٹا خشت کے ملازمین ہیں ان پر ہم یہ تشدد کے واقعات سنتے ہیں۔ کئی پروگرامز ایسے رپورٹ ہوتے ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں ازلی غلامی کا شکار ہیں وہ اور ان کے وہ جو کام کرنے والے ہیں۔ ایک بندہ کام کرنے والا ہے، اس کی بیٹی بھی غلام ہے، اس کی بیوی بھی، اس کے والدین بھی، ان کے بچے بھی، نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس صحت کی سہولیات ہیں۔ تو یہ پاکستان بنے جو 76 سال ہو رہے ہیں، یہ تب بھی جو ہے، بلکہ اب تو اگست میں آپ دیکھیں 76 سال ہو جائیں گے، لیکن ان 76 سالوں میں جو غلامی ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ وہ غلامی کسی بھی صورت میں ہے، وہ ہماری عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ جو اشرافیہ ہے وہ اس کے دن جو ہیں، دن بھی ان کے اچھے گزرتے ہیں، ان کی دن بھی اسودگی میں، راتیں بھی ان کی اسودگی میں، چین میں، عیش و عشرت میں، لیکن جو غریب ہے اس کا حشر یہ ہے کہ اس پر تشدد کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس واقعے میں یہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اس پر یقیناً انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کی جو پراسیکیوشن ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ اصل معاملات کیا ہیں۔ یہ ان کے ابھی یہ مبینہ تشدد ہے، یہ سارا معاملہ تشدد کا جو ہے یہ مبینہ تشدد کا معاملہ ہے، ابھی اس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہو گیا۔ بہرحال انصاف کا جو نظام ہے وہ ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو کیا یہ ویسے ہی ایلیگیشن جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے؟ آخر ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ حق بھی ہوتا ہے۔ اب اس واقعے میں کتنا حق ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ مزید شیئر کریں تاکہ اگر کہیں پہ کسی پہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اپنی آواز کو دبائے نہ۔ قانون ان کے لیے ہے، یہ ملک ان کا ہے۔ جتنا میرا ہے، جتنا جج صاحب کا ہے، جتنا جج صاحب کی اہلیہ کا ہے، اتنا ہی اس گھریلو ملازمہ کا ہے، یا اتنا ہی کسی اور کا ہے۔ لہٰذا آواز کو اٹھاتے رہنا چاہیے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ظلم کے خلاف
کھڑے ہونے کو کہا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔